السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، آج میں آپ کو ایک ایسا دردناک واقعہ سنانے جا رہی ہوں۔ یہ سن کر آپ اپنے آنسو نہیں روک پائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایسے ظالم باپ کا جس نے پیدا ہوتے ہی معصوم بچی کو کتے کے آگے ڈال دیا۔ پھر اس بچی کے ساتھ پالتو کتے نے کیا کیا، اور اللہ تعالیٰ کا ایسا کیا معجزہ ہوا جس کو سنتے ہی سب سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو گئے۔ عرب کے ملک میں ایک سوداگر رہا کرتا تھا۔ سوداگر کی بیوی ماں بننے والی تھی۔ سوداگر کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ اس کے پاس بہت وسیع کاروبار تھا۔ آج بھی سوداگر کاروبار کے سلسلے میں جنگل میں جا رہا تھا۔ جب وہ تھک گیا تو ایک درخت کے نیچے آرام کے لیے بیٹھا۔ اچانک ایک شخص اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ سوداگر نے حیران ہو کر پوچھا، تم کون ہو؟ وہ شخص بولا کہ میں لوگوں کے ہاتھ دیکھ کر ان کے حالات بیان کر دیتا ہوں۔ سوداگر کو یہ سن کر بڑی حیرانگی ہوئی اور سوچنے لگا، کیوں نہ میں اس سے پوچھ لوں میری بیوی حاملہ ہے، بیٹی ہوگی یا بیٹا؟ وہ شخص کہنے لگا، یہ تو اللہ کے راز ہے، اللہ ہی جانتا ہے بیٹا ہوگا یا بیٹی، لیکن میں اتنا تمہیں بتا دوں کہ اگر آپ کے ہاں بیٹی ہوئی تو تم برباد ہو جاؤ گے، تمہاری شان و شوکت جاتی رہے گی۔ اتنی بات سن کر سوداگر پریشان ہو گیا، اور سوداگر سوچنے لگا کہ ایسی بیٹی کا مجھے کیا فائدہ جس کے پیدا ہوتے ہی میں برباد ہو جاؤں۔ سوداگر پریشان تھا۔ وہ کاروبار کے سلسلے میں جنگل سے واپس گھر کی طرف آ گیا اور ڈائریکٹ اپنی بیوی کو آ کر کہنے لگا کہ تم غلطی سے بھی بیٹی کو پیدا نہ کرنا، مجھے صرف اور صرف بیٹا چاہیے۔ اگر تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی میں تمہیں اور تمہاری بیٹی کو کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ اتنی بات سن کر سوداگر کی بیوی پریشان ہو گئی، رونے لگی۔ سوداگر کی بیوی سوچنے لگی کہ میرا شوہر بہت ہی ضدی ہے، جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ سوداگر کی بیوی کے پاس اب ایک ہی حل تھا۔ جان ماز بچایا اور اللہ کے سامنے عبادت گزار ہو گئی اور کہنے لگی، اے اللہ مجھے کبھی بھی بیٹی نہ دینا، نہیں تو میری معصوم سی بچی کے آنے پر ہمارے گھر میں قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ پھر وقت ایسے ہی گزرتا گیا اور 9 مہینے پورے ہو گئے۔ پھر سوداگر کی بیوی نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ سوداگر بہت زیادہ خوشیاں منا رہا تھا، وہ اس لیے کہ اس کے گھر بیٹی نہیں بیٹا پیدا ہوا تھا، اور سوداگر کی بیوی اس لیے خوش تھی کہ دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ بیٹی نہیں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ سوداگر کی بیوی ایک مرتبہ پھر حاملہ ہو گئی۔ سوداگر کی بیوی کو جب 9واں مہینہ چل رہا تھا تو سوداگر کو کام کے سلسلے میں کہیں باہر جانا پڑا۔ جاتے ہوئے سوداگر نے اپنی بیوی کو غصے سے کہہ دیا کہ اگر بیٹا ہوا تو رکھ لینا، اگر بیٹی ہوئی تو اس کو مروا دینا، کیونکہ مجھے بیٹی سے سخت نفرت ہے۔ اتنا کہہ کر سوداگر کاروبار کے سلسلے میں سفر پر روانہ ہو گیا۔ ادھر کافی دن لگ گئے۔ ادھر سوداگر کی بیوی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اس نے گاؤں کی ایک دائی کو بلایا۔ پھر وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا۔ اللہ کے حکم کے ساتھ سوداگر کے گھر بیٹی نے جنم لیا۔ سوداگر کی بیوی اپنی بیٹی کو دیکھ کر بلبلا کر رونے لگی، یا اللہ میں کیا کروں، میں ایک ماں ہوں، مجھے جتنا پیارا میرا بیٹا ہے اتنی ہی پیاری مجھے اپنی بیٹی بھی ہے، میں اسے کبھی بھی مار نہیں سکتی، میں اس کی ماں ہوں۔ ادھر سوداگر کے گھر آنے کا وقت بھی ہو چکا تھا۔ سوداگر کی بیوی نے سوچا، کیوں نہ میں اپنی بیٹی کو کسی ایک ایسی جگہ چھوڑاؤں جہاں اس کو کوئی اللہ کا نیک بندہ لے جائے، اس کی اچھے سے پرورش کر لے، اس طرح میری بیٹی کی جان بھی بچ جائے گی اور باقی سب کو یہی لگے گا کہ میں نے اپنی بیٹی کو مار دیا ہے۔ یہی سوچ کر سوداگر کی بیوی اپنی بیٹی کو ٹوکری میں ڈال کر جنگل کی طرف جانے لگی۔ سوداگر کی بیوی کو ایک دور سے کٹھیاں نظر آئی۔ اس نے اپنی بچی کو وہاں رکھ دیا اور اللہ سے کہنے لگی، یا اللہ تو ہی میری بیٹی کی حفاظت فرما، اور بیٹی سے کہنے لگی، بیٹی تو مجھے معاف کر دینا۔ پھر سوداگر کی بیوی روتے چلاتے ہوئے گھر واپس آ گئی۔ اسی جنگل میں ایک کتیا اپنی بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کتیا کو بچے کی رونے کی آواز آئی تو اس کتیا نے جلدی سے ادھر ادھر جنگل میں دیکھا
لیکن اسے کچھ نظر نہ آیا کیونکہ کتیا بھی ایک بچوں کی ماں تھی۔ بونکتے ہوئے چلاتے ہوئے کتیا آگے کو بڑھی، آگے جا کے دیکھا کہ ٹوکری میں ایک خوبصورت سی بیٹی پڑی ہوئی ہے اور اس کے پاس اس کے کپڑے اور دودھ کا فیڈر بھی پڑا ہوا ہے۔ سردی کا موسم تھا۔ اس کتیا نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو منہ سے اٹھایا اور اس بچی کے پاس ارد گرد کر کے رکھ دیا۔ ادھر سوداگر جب گھر واپس آیا تو اس نے آ کر پوچھا تو سوداگر کی بیوی کہنے لگی، اللہ نے ہمیں بیٹی عطا کی تھی لیکن میں نے اسے جنگل میں جا کر مار دیا ہے اور زمین میں دفن کر آئی ہوں۔ سوداگر یہ بات سن کر بہت خوش ہوا کہ شکر ہے میری بچی سے جان چھوٹ گئی، اب میری شان شوکت کو کوئی برباد کرنے والا نہیں بچا۔ ادھر وہ کتیا معصوم اپنے بچوں کے ساتھ اس بیٹی کو بھی پالنے لگی۔ اس بچی کا ایسے خیال رکھتی تھی جیسے ایک سخی ماں خیال رکھتی ہو۔ بچی بھی اب اس جنگل میں آب و ہوا میں پلنے لگی۔ وہ کتیا اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرتی، طرح طرح کے پھل لا کے اس کو کھلاتی۔ جس کٹیا کے پاس سوداگر کی بیوی اپنی بیٹی کو چھوڑ کر گئی تھی، اس کٹیا کے پاس ایک بزرگ رہتے تھے۔ وہ بزرگ اس وقت دور دراز جنگلوں میں عبادت کرنے گیا ہوا تھا۔ اللہ والے نے کیا دیکھتا ہے کہ اللہ والے کی اچانک نظر پڑتی ہے کہ کتیا نے انسانی بچے کو، بیٹی جو سوداگر کی بیوی رکھ کر آئی تھی، اس کو گود میں اٹھایا ہوا ہے اور پیار کر رہی ہے۔ اللہ والے بزرگ کو یہ سب کچھ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی اور پھر آگے بڑھ کر اللہ والے بزرگ نے اس بچی کو اٹھایا۔ جیسے جیسے سوداگر کی بیٹی بڑی ہوتی گئی ویسے ویسے اللہ والے اسے اللہ کی عبادت کرتے سکھاتے گئے۔ سوداگر کی بیٹی کو اللہ والے نے نماز، قرآن، دینی تعلیم سب سکھایا۔ وہ کتیا بھی اسی کٹیا کے باہر رہنے لگی اور وہ اس بچی کے لیے دور دراز سے پھل وغیرہ توڑ کر بھی لایا کرتی تھی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ اللہ والے بزرگ نے اس کی بہت اچھی تربیت کی تھی۔ بچی جوان ہو گئی۔ وہ بچی اس بزرگ کو اور کتیا کو ہی اپنا سب کچھ مانا کرتی تھی۔ اس کو نہیں پتا کہ میرا ماں باپ کون ہے، وہ اللہ والے کو ہی اپنا باپ مانتی تھی۔ اللہ والا بزرگ جب جنگلوں میں عبادت کے لیے جاتا تو سوداگر کی بیٹی وہ گھر میں ہی رہتی، تو جب وہ واپس آتا تو ان کے لیے کھانا بھی بناتی۔ وہ کتیا کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگی تھی۔ جب بھی روٹی بناتی تو اس کتیا کو ضرور ڈالتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ سوداگر کو کسی کام کے سلسلے میں جانا پڑا۔ وہ اسی جنگل سے جا رہا تھا۔ اس کی نظر ایک جوان خوبصورت لڑکی پر پڑی جو ایک کتیا کے پاس بیٹھی ہوئی اس کو روٹی ڈال رہی تھی۔ سوداگر نے جب اس لڑکی کی طرف نگاہ دڑائی تو اچانک حیران رہ گیا کیونکہ سوداگر کی بیٹی بہت خوبصورت تھی اور مکمل حجاب میں تھی، اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ پتہ نہیں یہ خوبصورت لڑکی کون ہے، میں نے آج تک اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی۔ اپنے نوکروں سے کہنے لگا جاؤ اس کا پتہ کرواؤ کہ یہ کون ہے۔ جب سوداگر کا ایک نوکر پتہ کروا کر واپس آیا تو سوداگر سے کہنے لگا کہ وہ ایک اللہ والے بزرگ کی بیٹی ہے۔ سوداگر جب گھر واپس لوٹا تو اسے بار بار اسی لڑکی کی سوچ آ رہی تھی اور وہ رات بھر اس خوبصورت لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا۔ جب صبح ہوئی تو سوداگر نے اپنے نوکر سے کہا کہ مجھے اس لڑکی کی خوبصورتی نے بے چین کر دیا، تم ایسا کرو کہ جنگل میں جاؤ اور اللہ والے سے اس لڑکی کی رشتے کی میرے لیے بات کرو۔ جب سوداگر نے رشتے کے لیے بھیجا، اللہ والے کے پاس اس کا نوکر آیا تو اس نے رشتے کی بات کی تو اللہ والا یہ سن کر جلال میں آ گئے کیونکہ اللہ والے کو عبادت کے ذریعے اس بچی کی حقیقت معلوم ہو چکی تھی، کیونکہ اللہ والا جانتا تھا کہ سوداگر کا اس بچی کے ساتھ رشتہ کیا ہے۔ اللہ والا دعا کرنے لگا، یا اللہ یہ کیسی آزمائش ہے، سوداگر کو تو اس بات کا علم ہی نہیں کہ یہ اس کی بیٹی ہے۔ کچھ سوچ کر اللہ والے نے سوداگر کے نوکر کو کہا، دیکھو کہاں سوداگر اور کہاں ہم غریب لوگ۔ تو سوداگر کا نوکر کہنے لگا، اللہ والے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تمہاری بیٹی کا رشتہ ایک اچھے گھرانے میں ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ والا کسی طرح بھی نہ مانا، جواب دے دیا۔ سوداگر کا نوکر واپس آ گیا
سوداگر کو جب بتایا گیا کہ اس نے جواب دے دیا تو سوداگر غصے میں آ گیا اور اس نے کچھ آدمی بھیجے کہ اللہ والے کو ڈراؤ دمکاؤ اور اس کی بیٹی کا رشتہ لے کے آؤ، میں اس لڑکی کے بغیر اب زندہ نہیں رہ سکتا۔ جب سوداگر کے آدمی اس اللہ والے پہ ہاتھ اٹھانے لگے تو فوراً اس کتیا نے آ کر ان پر حملہ کر دیا۔ سوداگر کے آدمی ڈر کر گئے۔ سارا ماجرا آ کے سوداگر کو سنایا۔ سوداگر طیش میں آ گیا اور کہنے لگا اس کتیا کو جان سے مار دو اور اس اللہ والے کو اٹھا کر میرے پاس لے آؤ۔ سوداگر کے آدمیوں نے ایسا ہی کیا، کتیا کو مار مار کر برا حال کر دیا اور اللہ والے کو اٹھا کر سوداگر کے پاس لے آئے۔ سوداگر نے اللہ والے کو ایک کمرے میں قید کر دیا اور بھوکا پیاسا اس کو رکھا اور اس کو اس کی بیٹی کے رشتے کے لیے مجبور کرنے لگا۔ اللہ والے جلال میں آئے اور کہنے لگے اے سوداگر وہ وقت یاد کر جب تو کاروبار کے سلسلے میں جاتے ہوئے اپنی بیوی کو کہہ کر گیا تھا کہ اگر تو نے بیٹی پیدا کی تو اس کو مار دینا اور دفن کر دینا۔ وہ ایک ماں تھی، اس نے اپنی بیٹی کو ایک جنگل میں چھوڑ کر چلی گئی۔ کیا تجھے پتہ ہے جس بے زبان کتیا پہ تیرے آدمیوں نے اتنا اس کو مارا ظلم کیا، اس بے زبان کتیا نے ہی تیری بیٹی کی پرورش کی، اور آج تو اتنا خبیث ہو گیا کہ اپنی ہی بیٹی سے شادی کرنے جا رہا ہے۔ سوداگر نے جب یہ سنا اور زمین پہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور رونے لگا اور کہنے لگا اے خدا میں کتنا بڑا ظلم کرنے جا رہا تھا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے مولا، تو نے مجھے اتنے بڑے گناہ سے بچا لیا۔ اب سوداگر غصے سے اور بھی لال پیلا ہو چکا تھا، اب اس کا بیٹا بھی جوان ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ فلاں فلاں جنگل میں تیری بہن رہتی ہے، اس کو مار کر ہی تو نے واپس آنا ہے اور نشانی کے طور پر اس کی آنکھیں لے کر آنا اور مجھے دکھانا۔ سوداگر کا بیٹا بہت ہی پریشان ہوا، کہنے لگا کہ اتنے عرصے بعد مجھے میری بہن ملی ہے، میں اگر اسے مار دوں گا تو اللہ تو مجھے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ میری ماں نے تو میری اتنی اچھی تربیت کی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا نہیں سکھایا، اگر میں یہ باپ کا کام نہ کروں تو میرا باپ کسی اور کو کہہ کر اس کو قتل کروا دے گا۔ آخر وہ جنگل میں چلا گیا، چلتے اپنی بہن کو ساتھ لیا اور چلتے چلتے اس کی بہن نے اپنے بھائی کو سارا قصہ بتایا، کس طرح اللہ والے نے میری پرورش کی ہے، مجھے نماز سکھائی، قرآن کی تلاوت سکھائی، اللہ کا ذکر سکھایا، اور ایک بے زبان جانور نے سردی کی حالت میں میری جان بچائی۔ ایک میرا سخا باپ ہے جس نے مجھے مروانے کی کسر نہ چھوڑی۔ اتنا کہہ کر بھائی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا بہن تو فکر نہ کر، میں تجھے کسی بھی حال میں نہیں ماروں گا، اور میں کون ہوتا ہوں تیری جان لینے والا، جس اللہ کی ذات نے تجھے پیدا کیا وہ اللہ کی ذات ہی تیری جان لے گی۔ سوداگر کی بیٹی کہنے لگی بھائی جان تم اس طرح کرو، مجھے مار دو اور مجھے مار کر میری آنکھیں نکال دو، ابا جان کو جا کے دکھا دینا، نہیں تو ابا جان تجھے مار دے گا۔ میں یہ نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے میری بھائی کی جان چلی جائے۔ بھائی نے اتنی بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اپنی بہن کو گلے لگا لیا۔ سوداگر کا بیٹا کہنے لگا کہ بہن تجھے میں اس جنگل میں اکیلا چھوڑ کر اللہ کے حوالے کرتا ہوں، بہتر فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کرنے والی ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہو۔ اتنا وہ کہہ کر جانے لگا تو وہ بے زبان کتیا ان کی بہن بھائیوں کی باتیں سن رہی تھی اور آنسو بہا رہی تھی۔ سوداگر کے بیٹے نے کتیا کو پیار بری نظر سے دیکھا اور واپس آ گیا۔ راستے میں اس نے ایک ہرن کو دیکھا، اس کا شکار کیا، اس کی دونوں آنکھیں نکال کر سوداگر کے پاس پہنچا۔ سوداگر سے اس کا بیٹا کہنے لگا ابا جان میں نے آپ کے حکم کی تکمیل کی ہے اور میں اس کو اپنی بہن کو مار آیا ہوں اور اس کی آنکھیں نکال کے لے آیا ہوں، یہ لو۔ اتنے میں سوداگر کو یقین آ گیا کہ اس نے واقعی ہی مار دیا۔ یہ بات سن کر ماں نے فوراً بیٹے کو پاس بلایا اور کہا کہ تو واقعی مار آیا اپنی بہن کو؟ تو سوداگر کے بیٹے نے اپنی ماں سے کہا ماں نہ تو نے میں جھوٹ بولنا سکھایا ہے، میں نہیں مار کے آیا، میں اسے جنگل میں اللہ کی سپرد کر کے چھوڑ آیا ہوں۔ سوداگر کی بیوی اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ اللہ تیرا شکر ہے میری بیٹی کی جان ایک بار پھر بچ گئی، اور ماں دعا کرنے لگی اے اللہ میری بیٹی کی حفاظت کرنا۔ سوداگر کی بیٹی پہلے کی طرح اس کٹیا میں ہی زندگی گزار رہی تھی، خود بھی کھانا کھاتی اور کتیا کو بھی کھلاتی۔ ایک دن سوداگر کی بیٹی کتیا کے پاس اس کو پیار بڑی نظر سے دیکھ رہی تھی اور اچانک ایک شہزادہ گھوڑے پہ سوار آیا۔
سوداگر کی بیٹی حیران ہو گئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے بندے، میں مظلوم عورت ہوں، مجھ پر کوئی ظلم نہ کرنا۔ شہزادہ تو گور گور کر اس کو دیکھا جا رہا تھا اور دل میں کہہ رہا تھا کہ اللہ نے کیا خوبصورت بنایا ہے اس کو۔ شہزادہ اس سوداگر کی بیٹی سے کہنے لگا، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا اور نہ ہی تیری گزری ہوئی زندگی کے بارے میں کچھ پوچھوں گا۔ مجھے پہلی ہی نظر میں تم بہت اچھی لگی ہو اور میں تجھے حلال طریقے سے نکاح کر کے اپنی بیوی بنا کر لے جانا چاہتا ہوں۔ اور سوچنے لگی کہ میرے بزرگ اللہ والے کو بھی میرے باپ ظالم نے قید کر رکھا ہے۔ میرا تو اس جنگل میں کوئی بھی سہارا نہیں، بس ایک کتیا ہے۔ پھر اس لڑکی نے بھی فیصلہ کر لیا اور شادی کے لیے تیار ہو گئی۔ شہزادہ بھی ایک اکیلا تھا، اس کے ماں باپ مر چکے تھے۔ اس نے پھر اب گھوڑے پہ سوار کیا اور ایک کچے سے مکان میں لے گیا۔ اس گھر میں ایک بزرگ عورت اور مرد رہتے تھے۔ ان کو کہہ کر چلا گیا کہ یہ میری امانت ہے، میں کچھ دن بعد واپس آؤں گا، پھر آپ کے پاس سے اپنی امانت لے جاؤں گا، پھر میں اس سے شادی کر کے اس کو اپنے گھر لے جاؤں گا۔ اگر ایسے ہی اس کو میں اپنے ساتھ لے گیا تو ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے۔ اتنے میں وہ بزرگ بولا کہ جاؤ بیٹا، تم جس کام کے سلسلے میں جا رہے ہو جاؤ، تو انشاءاللہ آپ کی امانت ہے، جب تم چاہو گے تو اسے نکاح کر کے لے جا سکتے ہو۔ پھر وہ شہزادہ چلا گیا، لیکن سوداگر کی بیٹی نے روزانہ نماز، قرآن اور تلاوت کرتی۔ کچھ دن بعد وہ لڑکا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آیا اور نکاح کر کے سوداگر کی بیٹی کو اپنے ساتھ لے گیا۔ دونوں میاں بیوی بہت زیادہ خوش تھے۔ دونوں میاں بیوی اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ ہم دونوں کو ایک دوسرے کا سہارا مل گیا۔ اسی طرح 2 سال گزر گئے، پھر سوداگر کی بیٹی کو اللہ نے ایک پیاری بیٹی سے نوازا۔ اب شہزادہ اپنی بیوی سے کہنے لگا، سوداگر کی بیٹی سے کہنے لگا، اب تو شادی کو کافی عرصہ بیت گیا ہے، کیا میں تمہیں تمہاری پچھلی زندگی کے بارے میں پوچھ سکتا ہوں؟ سوداگر کی بیٹی نے ایسے ٹال مول کر دیا۔ کچھ دن گزرے تو سوداگر کی بیٹی کے شوہر نے کہا کہ آج میرے کچھ خاص مہمان آ رہے ہیں، اچھے سے انتظام کر لینا۔ شام کے وقت شہزادہ اپنے ساتھ مہمانوں کو لے آیا۔ سوداگر کی بیٹی نے جب کمرے میں جا کر دیکھا، کیا دیکھتی ہے، یہ تو اس کا باپ سوداگر ہے جس نے میرے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا۔ سوداگر کی بیٹی نے جب کھانا رکھا تو اس نے مکمل طور پر اپنے آپ کو حجاب میں رکھا ہوا تھا۔ جب کھانا کھا کے سب فارغ ہو گئے تو سب سونے لگے، لیکن سوداگر کو ایک عادت تھی، اسے قصہ سنے بغیر نیند نہیں آتی تھی۔ شہزادہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہ میرا خاص مہمان ہے، تمہیں قصے آتے ہیں تو اس کو قصہ سنا دو تاکہ اس کو آرام آ سکے، سکون سے سو سکے۔ یہ سن کر شہزادے کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنے شوہر کا کہا ٹال نہیں سکتی اور کہنے لگی، قصہ میں تب شروع کروں گی جب یہ لوگ میری ایک شرط مانیں گے۔ تو سوداگر اور شہزادہ ہکا بکا رہ گیا، آخر کون سی ایسی شرط ہے؟ شہزادہ کہنے لگا، کیا تم سب اس کو جانتی ہو؟ تو کہنے لگی، یہ سب بعد میں پوچھنا، پہلے میری شرط پوچھی جائے۔ سوداگر کی بیٹی نے کہا کہ جس جھونپڑی میں سوداگر ایک اللہ والا رہتا تھا، سوداگر کی بیٹی کو جس نے پالا تھا، اس کو بھی آزاد کیا جائے اور اس کو بھی اس محفل میں شامل کیا جائے، تب میں ایک قصہ سناؤں گی۔ سوداگر یہ سن کر حیران ہوا، اس نے قصہ سننے کی خاطر شہزادے کی بیوی کی یہ بات بھی مان لی۔ شہزادے کی بیوی کہنے لگی کہ اللہ والے، میں قصہ سناتی جاؤں گی اور تم ہی اس کا انصاف کرنا۔ اللہ والے نے بھی اپنی بیٹی کو نہیں پہچانا تھا کیونکہ وہ نقاب میں تھی۔ اللہ والا بزرگ سوچنے لگا، یہ ایک نیک خاتون ہے جس نے مجھے قید سے رہائی دلائی اور اب مجھ پہ انصاف چھوڑ رہی ہے، اور کہنے لگا، بیٹی تم قصہ سناؤ، میں انصاف کروں گا۔ سوداگر کی بیٹی نے قصہ سنانا شروع کر دیا۔ کہنے لگی، کسی گاؤں میں ایک سوداگر رہتا تھا، اللہ نے اس کو بیٹا دیا، پھر بیٹی دی۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا، اگر تجھے بیٹی دی تو تو نے اس کو مار دینا ہے اور مار کر اس کو جنگل میں پھینک آنا، دفن کر آنا۔ سوداگر کی بیوی نے ایسا ہی کیا۔ تب اس کو ایک اللہ والے نے اور بے زبان کتیا نے ان کی پرورش کی، اور پھر بعد میں اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ میری بیٹی کو قتل کر کے لے کے آؤ اور اس کی آنکھیں نکال کر لے کے آؤ۔ سوداگر سوچنے لگا، یہ تو میرا ہی قصہ ہے، اور کہنے لگا، یہ قصہ رکنا نہیں چاہیے، مکمل کیا جائے۔
उस लड़के ने अपनी बहन को मारा नहीं, जंगल में बेयारगार मदद छोड़ आया, अल्लाह के सुपुर्द कर आया। वो कुतिया थी और वो लड़की थी, अगर वो कुतिया ना होती तो बहुत से लोग उसकी इज्जत को लूट चुके होते। सुदागर ने जब इतना किस्सा सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए कि काश मेरी बेटी भी जिंदा होती, मैं उससे माफ़ी मांग लेती। फिर उसने आगे किस्सा सुनाया कि उस जंगल में वो और अकेली रह रही थी। अचानक एक शहजादा आया जिसने उसको सहारा दिया, उससे निकाह किया और उसको अपने साथ ले आया। फिर 2 साल बाद अल्लाह ने उसको बेटी से नवाजा। उस लड़की के शोहर ने उस लड़की से पिछली ज़िंदगी के बारे में पूछा, लेकिन उस लड़की ने सब कुछ टोल मटोल कर दिया। फिर सुदागर की बेटी किस्सा सुनाते वक्त फूट फूट कर रोने लगी और फिर नकाब उतार कर सबके सामने शहजादे की आंखों में भी आंसू आ गए और कहने लगी, तुम लोग जानते हो कि इस अल्लाह वाले को मैंने अपने बाप की कैद से क्यों छुड़वाया? क्योंकि यही है जिन्होंने मुझे पाला पोसा, अच्छी तालीम दी। इतना सुनकर शहजादे की आंखों में भी आंसू आ गए और सुदागर भी उठकर खड़ा हो गया और अपनी बेटी के कदमों में गिर गया और कहने लगा, बेटी मुझे माफ़ कर दे। शहजादे से इजाज़त लेकर बेटी को अपने साथ ले गया। जब माँ ने देखा, माँ खुश हो गई और बेटी माँ से कहने लगी कि मामा, आज मुझे इस अल्लाह वाले की वजह से ही ज़िंदगी मिली थी, इस अल्लाह वाले की वजह से ही मुझे मेरा बाप मिला है। सुदागर ने अल्लाह वाले से भी माफ़ी मांग ली। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर मेरी इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं, जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मैसर हो सके। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।